اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی آنکھ جھپکنے کے ٹائم پہ میں آسمانوں پر بھی گیا، عرش عظیم پر بھی گیا، 18 سال بھی گزارے وہاں، اللہ سے کلام بھی کیا، واپس بھی آ گیا، اور جب میں واپس آیا تو وہی ٹائم تھا، وہی پلک جھپکنے کا ٹائم تھا، جہاں وضو کیا تھا پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تو تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ بولتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بولتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے، اگر انہوں نے بولا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان وہ ہے ابو بکر صدیق والا کہ جو رسول اللہ نے بولا وہ ٹھیک ہے۔ ہمارا کہاں کا دماغ، ہمارا کہاں کا عقیدہ، ہماری کون سی ایسی چیز ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ تم بڑے ہوشیار اور عقل مند بن گئے اور آ گئے۔ ارے اگر ہمیں حضور فرمانے کہ یہ تمہارا باپ جو ہے تمہارا دشمن ہے، ہم اس کو دشمن ہی سمجھیں گے، اور اگر وہ ہمارے کسی دشمن کو کہہ دے تو حضور کہہ دے کہ یہ تمہارا دوست ہے تو ہم اس کو دوست ہی سمجھیں گے، چاہے وہ ہمارا گلا ہی کاٹ دے۔ جو اللہ دے، اللہ کا رسول دے اسے لے لو، اسے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہ فرقے کیوں بن جاتے ہیں؟ خواہ مخواہ فرقے بنے ہوئے، یہ فرقے تو کہاں سے اپنے آپ کو پیٹنا مارنا کرنا ہے؟ اگر حضور کہتے تو ہم تم سے زیادہ مارتے، چھریاں مار لیتے ہم۔ حضور نے منع فرما دیا، ہم نہیں ماریں گے، ماتم نہیں کریں گے۔ حضور روئے ہم بھی روئیں گے، حضور کے آنسو نکلے ہمارے بھی آنسو ان کے غم میں نکلیں گے، فاتحہ ہم بھی دیں گے، شربت ہم بھی دیں گے، حلیم ہم بھی بنائیں گے، ختم ہم بھی پڑھیں گے قرآن کا، جو جائز طریقہ ہے وہ ہم بھی کریں گے۔ باقی یہ کرنا اور رول دھماکے اور دھمال اور فلانا بیمارنا یہ جائز نہیں ہے نا۔ جائز ہوتا تو پھر ہم کر لیتے، مگر یہ جائز نہیں ہے تو وہ جو لوگ پچھتا رہے تھے انہوں نے کیا تھا نا، اس کی ہم اتباع کیوں کریں؟ جنہوں نے قتل کیا تھا وہی بعد میں اپنے آپ کو سینے اٹھتے رہے کہ ہم نے غلط کیا، غلط کیا تو پھر غلط کو نبھاؤ۔ بہرحال میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے پنجتن پاک کی محبت کا، یہ پنجتن پاک، یہ پنج تن کیوں بولتے ہیں آپ کو معلوم؟ یہ ایسے نہیں خواہ مخواہ بولتے ہیں، یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی آنکھوں سے اس جگہ کی بھی زیارت کرائی۔ اب نہیں ہو سکتی، اب نہیں ہو سکتی، سعودی حکومت آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں نہیں مانتے، انہوں نے ادھر دیواریں کھینچ کے باؤنڈری وال بنا دیے ہیں، اندر پتہ نہیں کیا ہے، کارخانے ہیں کہ کیا بنا دیے ہیں۔ لیکن یہ سن 71 میں نے جب گیا تھا تو اس وقت یہ دیواریں نہیں تھی، تو وہ جگہ میں نے دیکھی، وہ پتھر، اس پتھر پر میں لیٹا بھی ہوں۔ وہ پتھر ایسا ہے، پہاڑی دبا ہوا ہے، پہاڑ ہے نیچے کا دبا ہوا ہے، اس پر بالکل جیسے آدمی لیٹتا ہے تو یہ جو نشان آتا ہے نا لیٹنے کا، جیسے کسی بستر یا مٹی پر آپ لیٹے تو نشان آ جاتا ہے، ایسے میرے آقا کا لیٹنے کا نشان باقاعدہ سر کا اور پیچھے پیٹھ کا باقاعدہ اس میں پتھر پہ نشان تھا، اور میں بھی اس میں لیٹا۔ یہ سنت بھی اللہ نے پوری کرائی۔ تو یہ وہ پتھر تھا جہاں تطہیر کی چادر اتری تھی، تطہیر، چادر تطہیر جو اہل بیت کے لیے اتری تھی، وہ اس لیے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے میں گھر سے باہر نکل کر کھیلتے دور نکل گئے،
جب دور نکل گئے اور کافی ٹائم ہو گیا تو اماں جی نے کہا حسن کو کہ دیکھو بھائی وہ حسین نہیں آیا ہے. وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل گئے. جب تھوڑی دیر گزر گئی تو تشویش ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نکلے ان کو ڈھونڈنے. بھائی پہلے ایک گیا تھا اب تو دوسرا بھی چلا گیا, وہ بھی نہیں آیا تو وہ بھی چلے گئے. تو ماں کا دل پریشان ہوا تو مائی صاحبہ فاطمہ بھی چادر اوڑھ کر وہ بھی چل پڑی. حضور کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نکل گئے. تو اس میں یہ حکمت تھی. اس جگہ جو مقام میں بتا رہا ہوں, جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں وہ بچے کھیل رہے تھے اور حضور بھی وہاں پر پہنچ گئے. تو آپ نے اس پتھر پر لیٹ کر حسن, حسین, علی اور فاطمہ, مائی فاطمہ کو ساتھ ایسے لیا اور آسمان سے تطہیر کی چادر اتری. اللہ تعالیٰ نے چادر اتاری اور حضور نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے آپ کو اور آپ کی اہل بیت کو تطہیر کی چادر بھیجی, پاک کر دیا ان کو میں نے. یہ پاک 5 جسم پاک ہے. یہ وہ پاک 5 جسم تھے, یعنی حضور, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ 5 تن. یہ وہ 5 تن ہے. لوگ مانتے نہیں مانتے, مگر اس گناہگار آنکھوں نے وہ جگہ دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں کہ آپ اللہ سے محبت رکھیں, کہ رسول سے محبت رکھیں اور اہل بیت سے محبت رکھیں اور واہیات باتوں میں نہ جائیں. آپ کے پاس شریعت موجود ہے, جو کام شریعت میں جائز ہے وہ کریں. میلہ لگا ہے جی, اب بزرگوں کا کیا قصور ہے. لال شہباز قلندر کا میلہ ہے. لال شہباز قلندر نے تو دھمال نہیں کیا, وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, تو رات دن اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول تھے. وہ تو قلندر تھے. مگر آج اگر ہم 2-4 ہزار آدمی یا 200-400 آدمی ڈنڈے بڑے بڑے لے کر دھمال کریں تو یہ تو جائز نہیں ہے نا. یہ تو رسول اللہ نے نہیں کیا, شریعت کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا ناچ گانے میلوں میں ہوتے رہیں, رنڈیاں ناچیں, یہ تو جائز نہیں. تو انہوں نے خلط ملط کر دیا, یعنی اچھے کاموں کے ساتھ برے کاموں کو شامل کر دیا ہے. لہذا بری کاموں کو الگ کر دو اور اچھے کاموں کو الگ کر دو. آپ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ بزرگوں کے مزارات پر میلاد کریں, آپ نعت خوانی کریں, آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, آپ ہر مزار کے اوپر ایک مدرسہ قائم کر دیں, طلباء اس میں سے دین کی تعلیم حاصل کریں. ہر مزار پر, جہاں مزار ہو وہاں ایک مدرسہ بھی ہو, اور حضور کی سنت پر لوگوں کو چلنے کے لیے آپ ہدایت کریں. کتنا اچھا ہو جائے گا. مگر وہیں پر چرس پی جائے, وہاں پر بھنگ پی جائے, وہاں پر جناب علی فسق اور فجور ہو, وہاں نماز نہ پڑھی جائے, اور تو یہ تو پھر جائز کام نہیں ہوئے نا. غلط کو تو غلط کہو نا, کہ نہیں بولے جی یہ دم دم مست قلندر ایسے تو نہیں تھے, وہ تو ایسے نہیں تھے. یا وہ لال شہباز قلندر کے اوپر ایک کافی سنیوں کی ایک شیعوں کی ہے. بھائی شیعہ بولتے ہیں وہ ہمارے تھے, شیعہ بولتے ہیں یہ ہمارا قبضہ, ہم اس کے گدی نشین ہیں. تم کہاں سے گدی نشین بن گئے؟ تم تو عثمان غنی سے نفرت کرتے ہو, تم تو عثمان نام بھی نہیں رکھتے ہو, عمر نام بھی نہیں رکھتے ہو, اور